بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. یہ آیت کئی دن سے ذہن میں تھی. ظاہر ہے کہ اب قرآن کے مضامین تو ذہن میں رہتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. ہر شخص دنیا میں صلاح کو بھی چاہتا ہے، فلاح کو بھی چاہتا ہے، عافیت بھی چاہتا ہے. ہر آدمی اپنے دوستوں کو، اپنے بڑوں کو دعا کی درخواست بھی کرتا ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کو صحت و عافیت عطا فرمائے. کوئی کہتا ہے صلاح فلاح عطا فرمائے، دونوں ساتھ. وہ قرآن شریف میں بھی بلایا جاتا ہے، تمہیں ہے صلاح اور فلاح کا لفظ میں بھی آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقی صلاح اور حقیقی فلاح عطا فرمائے. ایک آیت بہت مشہور ہے، سنا بھی ہوگا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها کذب ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها. کئی قسمیں اللہ نے کھائی مسلسل. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها والهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها. بہت مشہور حدیث، وہ بیان بھی سنتے رہتے ہیں، ہم نے بھی بیان کیا بیان جو اس قسم کے اصلاحی بیان کرتے ہی رہتے ہیں. قد افلح، خود عرب علماء نے لکھا ہے بہت کہ اتنی قسموں کے بعد کوئی مضمون اللہ نے بیان نہیں کیا سوائے اس کے 7-8 قسم ہیں مجھ ساتھ. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها. ہر آدمی چاہتا ہے فلاح. یہ فلاح کیا چیز ہے، عافیت کیا چیز ہے. اللہ تعالی نے ہمارے بزرگوں کو اس پر ہی کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے. خود سیدنا رفاعی بڑے شخص ہیں. سیدنا رفاعی بہت بڑے آدمی ہیں. ان کی تعریف میں نے سنا ہے کبھی کہ عافیت کسے کہتے ہیں. عافیت کی دعا ہم لوگ چاہتے ہیں، کرتے ہیں. عافیت یہ ہے کہ سانس بلا مشقت کے آئے جائے، یہ تکلیف نہ ہو. اور سانسی کی جو دقت ہو رہی ہے، عافیت کی پہلی تعریف سانسی میں گڑبڑی ہو رہی ہے اس وقت. تمام دنیا میں جو ہے سانسی کی سب ہے. سانس لینا مشکل بولتے ہیں نا، ارے بھائی سانس لینا مشکل، یہ محاورہ بھی ہے. سانس بآسانی آ جائے، یہ عافیت. روزی بلا مشقت کے لیے، روزی کی وجہ سے پریشانی آج مال کھل رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، آج کھلے گا کل کھلے گا، روزی کی بات. عافیت سانس بلا مشقت، بامشقت والی سانس میں مبتلا ہیں ہم لوگ. بامشقت والی سانس ہے، ذرا سا جس کو خطرہ ہوتا ہے بہت ڈر جاتا ہے. سانس کا تعلق بہت لکھا ہے امام سعدی نے. یہ سانس لینے میں بھی 2 اللہ کی نعمت ہے. گلستان پڑھائی رہی تھی. پہلے سب سے پہلی دوسری بات یہی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ سانس لے، جو آدمی سانس لیتا ہوا لے گئی اور آسانی سے ہوا نکل جائے. 2 حمد ہے، 2 اللہ کی حمد اس میں ہے کہ ایک سانس میں 2 حمد. سانس گئی، ہوا رہی تب تو جائے گی، گئی یہاں پہنچ گئی، اور پھر وہی گندی ہو کر کے پھر نکل بھی جائے
آنا جانا لگا. ہر ساتھ میں 2 نعمت. یہ گلستان ہے مولانا، میں نے پڑھا ہے اس وقت نہیں پڑھا تھا، اس وقت مطالعہ کیا میں نے. یہ کیا مطلب ہے اس وقت بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. اس پر میرا خیال ہے کہ مولانا فاروق صاحب نے باندھا نے بیان کیا تھا، جنگل بیابان میں کچھ ایسے ہی تھا، بیان کیا تھا. خیال تھا کہ دیکھوں گا، دیکھتے دیکھتے اب جو آئی ہے سانس. خطبہ میں لکھا ہے سانس میں 2 نعمت ہے اللہ کی. ایک ہوا کا، صحیح ہوا کا جانا اور نکل جانا. صحیح ہوا کے جانے کے لیے سب درخت بھی لگایا جاتا ہے. سبزیوں میں جانے کے، آنکھ کا علاج کیا ہے؟ صحیح ہوا کا لگنا. دل کی دوا کیا ہے؟ صحیح ہوا کا جانا. صحیح ہوا جائے. دوسری جگہوں پر جو جاتے ہیں، ہم لوگ گئے تھے نینی تال، تو درخت تھے بہت سے. لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کی ہوائیں جو ہیں وہ جو جاتی ہیں وہ صفا ہے. جانا آنا جو سانس کا آنا، سانس بلا مشقت کیا جائے، یہ عافیت کی پہلی تعریف، پہلا جز. اور روزی بلا مشقت، اللہ تعالیٰ روزی مشقت کے ساتھ جن کو ہے وہ جانتے ہیں کیا ہے. روزی بلا مشقت کے بھی جانا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے ساتھ یہ بھی کہ حرام نہ ہو، یہ بھی مشقت چوری کی بھی ترتیب ہے. رزق کے حلال طیب ملے، آسانی سے مل جائے، یہ بھی دعا کرو. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. کھاؤ لیکن طیب کھاؤ. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے، بھائی پاک صاف ہوگی، اور عمل صالح کرو. ہم کو بھی یہی حکم ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. علماء بہت پسند کرتے ہیں، دونوں میں رب میں بیان کرتا ہوں. رسولوں کو حکم ہے کہ طیبات کو کھائیے، عمل صالح کیجیے. ہم لوگ کیا حکم ہے؟ کھاؤ طیبات میں سے، اور اس کے بعد نافرمانی نہ کرو. کیونکہ رسول فرق کر دیا، یہ خدا کا کلام ہے. یہاں یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا، عمل صالح کرو. ہمارے ساتھ کیا کہا گیا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. آپ یہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو. جو آنا جلدی آوے نہیں نہ بند کر دو، فوراً بلا لیا کرو. یہ بیان ہے، قرآن کا بیان ہے بھائی. وہاں بٹھا دیا کرو، وہ تو ہے ہی جگہ کھلا ہوا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اللہ تعالیٰ کا رسولوں کو حکم ہو رہا ہے. کھانے سے منع نہیں کیا ہے. ہمارے انہوں نے بہت زیادہ اس پر اصرار کیا ہے کہ تجارت منع نہیں ہے. اگر تجارت منع ہوتی تو کھانا بھی منع ہو جاتا. جب کھانے کی اجازت ہے تو ظاہر کھانا کیسے ملے گا؟ زراعت ہے، تجارت ہے. اسے استدلال کیا بہت زبردست. امام تھانوی نے ان کا ترجمہ کیا ہے. یہ آیات جو کھانے کا امر کر رہی ہیں، اسے مطلب یہ کہ کھانے کے لیے کھانا رہے گا تب تو کھاؤ گے. کھانا ملے گا کس سے؟ صنعت سے، حرفت سے، تجارت سے، زراعت سے. جیسے ملے گا فرمایا یا ایھا الرسل کھاؤ طیبات سے، عمل صالح کرو. کیا نبیوں کو بھی چھوڑا نہیں. اللہ ہے، مربی ہے. جیسے ہمارا مربی اللہ، نبیوں کا بھی مربی اللہ. رب العالمین وہی ہے. رب العالمین میں جیسے ہم ہیں عالمین میں، ویسے انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، احکام ہیں. دیکھیے کتنا فرق کیا اللہ جل شانہ نے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، کھاؤ طیبات میں سے، عمل صالح کرو. عمل صالح تو کرتے ہی ہیں، لیکن مزید عمل صالح کیجیے. جب یہ حکم ہوگا تو کیا حضور کو نیند آتی نہیں ہوگی؟ ہم کو عمل صالح کرنا. مغفرت ہو جانے کے بعد بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
عبادت میں اتنی مشقت برداشت کرتے تھے کہ پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے، برم ہو جاتا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ہم لوگ کیا حل بچا، کیوں نہ ہم لوگ کریں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کی وجہ مشقت برداشت کرتے ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افلا اکون عبد شکورا، میں عبد شکور نہ ہوں، شکر گزار بندہ رہنا چاہتا۔ معلوم ہے کہ شکر بہت بڑی نعمت ہے، صبر اور شکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ قرآن کہتا ہے میرے بندوں میں سے شکور کم ہے، مطلب کہ صبر سے زیادہ شکر کا معاملہ ہے، اور شکر جو ہے ہر حال میں ہے۔ میں نے دیکھا حضرت مولانا وسیع اللہ خان صاحب کے مضمون میں کہ شکر کا تعلق تو بیماری سے بھی ہے۔ اگر کوئی بیمار ہوا تب بھی شکر ادا کرو کہ اس سے بڑی بیماری نہیں آئی ہے، جو یہ زمانے بیماریاں ہیں اس سے ان سب بیماریوں بڑی ہے کہ نہیں، ایک سے بیماری ہے، کہا شکر ادا کرو، یہ بڑی بیماری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صبر اور شکر کی بھی توفیق دے، کیونکہ یہ خانقاہی بیان ہے، اس میں رضائل کا بیان آئے گا، خصالے بن کے آئے گا، اچھے اخلاق، صبر اور شکر۔ اللہ تعالیٰ افلا اکون عبد، حضور اتنی بات کرتے تھے کہ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، مختصر کر رہا ہوں، آپ اتنی کیوں مشقت برداشت کرتے ہیں؟ افلا اکون عبد شکورا، شکر گزار بندہ، اللہ نے میری بخشش کی ہے تو میں سو جاؤں۔ وہی دکھا مجھے تفسیر میں دیکھیے گا، یہ حضوری کی شان تھی کہ مغفرت کے بعد بھی عبادت میں اور زیادہ متحد ہو گئے۔ دوسرا رہتا کہ اب سو، اب تو مغفرت ہوگی، نبی ہے، جتنے اس کو انعامات مل رہے ہیں اتنی اس کی اطاعت بڑھتی جا رہی ہے۔ انعامات مغفرت سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں پاتا، مغفرت بہت بڑی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، کون کہہ سکتا کہ نہیں ظلم کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دعا بتلائیے، اسی کتاب میں جو دیکھ رہا ہوں معلوم تھا۔ حضور نے کیا دعا فرمائی، کیا دعا ارشاد فرمائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی۔ سب سے اخیر میں نماز کی یہی دعا ہے، بہت اچھا لکھا وہ ارشاد، اللہم اغفر لی، وہاں بھی ہم مغفرت کر دیا، ویسر لی فی داری، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ شکر اللہ، یہ برکت دیجیے، یہ نہیں کہ برکت نہیں، روزی نہ دیجیے، نہیں، روزی کی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، اور وہاں کیا وسع لی فی داری، ہمارے گھروں میں یا بہت مشہور حدیث ہے، اللہم اغفر، یہی ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود کہ اب مغفور تھے، مرحوم تھے، لیکن حضور نے کہا فلا اکون عبدا شکورا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی میں اور ولی میں بھی فرق ہے، جو درجہ ظلمت نفسی کا حضور کو تھا وہ ہم ابوبکر صدیق کو بھی نہیں حاصل تھا، جو ابوبکر صدیق کو یہاں حاصل تھا ہم کو حاصل نہیں، انعامات نہیں ہے، ظلمت نفسی میں کہہ رہا ہوں، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، نبی کیسے کہتا ہے؟ ابوبکر صدیق کو سکھایا گیا کہ یہ کہیے، اخیر نماز میں یہی دعا ہے، انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت۔ آپ ہی دل سے کرنا چاہیے نا، معلوم تو رہے کہ وہ صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کو کوئی دعا بتائیے،
یہ دعا بتائی ہے کس کے؟ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کہ آیا تو کہا اسی نماز کے آخر میں رکھ دیا جائے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیز کھانا ہے پینا ہے. جیسے عام لوگوں کو حکم ہے حلال طیب کھانے کا، ویسے انبیاء کو بھی. یہی میں کہہ رہا ہوں انبیاء کو بھی ہے. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ہم کو بھی حکم ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات. ہم کو یہ کہا گیا، نبی کو یہ کہا ہے کہ عمل صالح اور مزید کیجیے. ہم سے کہا جاتا ہے کہ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو. یہی نہ بعض علماء بہت کہا کہ نبی کی شان میں یہاں بھی فرق کر دیا. اللہ ہی کر سکتا ہے، ورنہ ان کو بھی کہا جاتا آپ بھی ملا کیجیے گا لا تتبعوا خطوات سے. نہیں، وہ عمل صالح کہا گیا. عمل صالح کیجیے اور بڑھیے، جتنا کر رہے ہیں اور کیجیے. یہ مطلب ہے یہ کہ جو گناہ کر رہے ہو ان میں کم کرو. یا ایھا الناس، یہ نقطہ ہے میرے ساتھ، دعوت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے بہت علماء پسند کیا. لا تتبعوا، ہم کو بھی کھانے پینے کا حکم ہے لیکن اس کے بعد نافرمانی نہ کرو. شکر اللہ، شکور بندہ بنو. نبی تو فاقہ کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اتنا تیل نہیں کہ بتی جلا کے اجالا کر دیا جائے. حضرت عائشہ کو ہٹا کے سجدہ کرتے، لیکن انہی کے نور سے سارا مدینہ منور ہو گیا. کہ نور سے، یہ نور اسی کے پرتو ہے. وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا کیا تو نور ہی اسی نور کا ہی پرتا ہے سب. مدینہ کو کیا کہا گیا؟ المدینۃ المنورہ. اے بے انوار رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انوار رسول سے مدینہ شہر جو ہے منور ہو گیا. بمبئی کو کتنی ہی روشنی کر لے ان کو منورہ نہیں کہا جائے گا، لاہور کو نہیں کہا جائے گا، لندن کو نہیں کہا جائے گا. روشنی وہاں نہیں کہا لندن منورہ، صرف مدینہ کے. جبکہ حضور کو بھی بتی جلانے کی شکل نہیں تھی تو حضور کو بتی جلاتے تاکہ دیکھ سکیں. مسجد بھی بے نور کی رہتی تھی. بہت دنوں کے بعد انہیں چراغ لا گیا مسجد نبی میں. ان صحابی کے نام بھی ہے جنہوں نے پہلے حضرت ہمارے بیان کرتے تھے. اس تم منور حضور نور ہی نور تھے. بڑی بحث اس میں ہے، مگر ظاہری اعتبار سے یہ اندھیرا، کمرہ بھی آپ کا اندھیرا، حجرہ بھی آپ کا اندھیرا. معلوم ہوا کہ ایک نور یہاں ہے، اس نور کی مول صاحب بس وہ طاعت الہی سے ملتا ہے. ایک دعا ہے صبح پڑھنے کی، اے اللہ ہمارے ہاتھ کو بھی نور دیجیے، ہمارے پیر سمجھ نا. آخر میں کہا وجعلنی نورا، اے اللہ ہم کو نور ہی بنا دیجیے. تو ہمارا ابر کے ساتھ حرم میں جا رہا تھا ظہر کے وقت. مولانا پوچھتے رہتے تھے. میں نے پوچھا مولانا وہ جو دعا صبح پڑھنے والی ہے نور کا حاصل کرنے کی، کیا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ وہاں پر سکتوات سے یہ ہے طالب جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے. مسائل پوچھتے رہتے تھے. یہ مولانا کی انتہائی تواضع ان کے ساتھ کی بات، کوئی غلطی نہ ہو جائے. اب مشہور یہی نہیں کہ وہ دوا کب پڑھی جائے، صبح پڑھی جائے. تو ایسا پوچھتے ہیں کیا اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ظہر بھی جا رہے ہیں. حضرت اس میں کیا وہ تو دعا ہے. اللہ مجھے فی قلبی نوروں، فی دمی نوروں، شعری نوروں، ہے کہ نہیں؟ فی آدمی نوروں وجعلنی نورا. آخر میں یہ کہ ہم کو نور ہی بنا دیے. معلوم ہے کہ نور مطلوب ہے. تبھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کو طلب کرنا معلوم ہوا یہ مطلوب ہے. ہم لوگ تو نور بس یہی طلب کیے ہیں، ایک بلب لگا دو، 100 بجائے 200 لگا، 400 لگا، یہی نور ہے. پریشان ہے نور. یہ نور کیا ہے؟ ابھی ہو جائے ختم. اس نور کو کوئی بجھا نہیں سکتا، کوئی حکومت بجھا نہیں سکتی. یہ وہ نشہ نہیں جسے تلسی اتار دے. یہ وہ نشہ نہیں ہے. اس نور کو کوئی بجھانے والا نہیں، بجھا ہی نہیں سکتا. وہ خود مظلم ہو جائے گا تاریخ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا واعملوا صالحا،
ہم کو کیا کیا گیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان میں مت چلو، اللہ کا شکر ادا کرو، تم کو روٹی مل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب شعیب علیہ السلام کے لڑکیوں کے بکری کو پانی پلا دیا، مشقت سے معلوم پلایا، وہ نہیں پلا پائے تھے، اخیر میں پلاتی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے پلا دیا پانی، معلوم ہے، بہت مشہور واقعہ۔ تو جا کے سائے میں بیٹھ گئے، یہ بھی یہ قرآن کہتا ہے، کہاں بیٹھے؟ سائے میں، دھوپ میں نہیں بیٹھے، کہ بہت بڑے مجاہد ہم دھوپ میں بیٹھیں گے، یہ ہے اس کا ماتھا میں لکھا ہے اس کو کہ سائے میں بیٹھے ہو، ہر پارٹی بھی پڑھتے رہے دھوپ میں نہیں، دھوپ میں معلوم ہوا کہ بیجا مجاہدہ اور ریاضت نہیں کرنا چاہیے۔ سید صاحب کو بیٹھا دیا تھا، سید صاحب کو، شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز صاحب کے گئے تھے، تو جہاں مراقبے کے مجاہدے کے لیے بٹھایا تھا مودی پہ، وہاں دھوپ آتی تھی، کہا تمہیں اسی جگہ بیٹھا جہاں دھوپ آ رہی ہے بھائی۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام دھوپ میں نہیں بیٹھے، وہاں کہتا سائے میں بیٹھے، معلوم ہوا کہ بیجا مجاہدہ نہ کرو۔ آج جو صوفیہ بہت زیادہ بدنام ہوئے، غلط صوفیہ، وہ انہی بیجا مجاہدات کی وجہ سے الٹ دیا پلٹ دیا، کہاں ہے حدیث میں یہ مجاہدہ نہیں، اس وجہ سے اعتراضات ہوئے صوفیہ پر، لیکن وہ صحیح صوفی نہیں تھے، غلط تھے، معکوس الٹ دیا، کیا کہاں ہے؟ کہیں ہے ثابت؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کبھی کوئی رسی کر لیتے کہ نیند آنے، اس کو بھی چھوڑایا گیا، ابھی کل دیکھا میں نے، ایک صحابیہ تھی، ان کو رسی چھوڑا دیا، نہیں پڑھو یہ رسی سے لگانے کیا دے۔ تو معلوم ہوا کہ دھوپ میں بیٹھنا کوئی ضروری نہیں مجاہدے کے لیے، سائے میں بیٹھے، اور بھوک لگی تھی بہت تیز، موسیٰ علیہ السلام، اب ذرا سے بھوک لگتی ہے آدمی کیا کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں سے اجرت نہیں مانا، ملایا تھا، ہم لوگ نے آسان معلوم ہوتا ہے نا، جہاں پانی بھی لگتی ہے یہاں سے آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بھی ایک لائن میں لگے ہوئے تھے، جبکہ ان کے لیے کتنے فدائی تھے، کہتے تھے پانی لے آتا ہوں، لائن خود لگے تھے پانی میں، اور فرمایا کہ میں تو اسی لائق ہوں کہ لائن میں لگائے جاؤں، بھی نہیں کر سکتا ہے، کتنے بڑے سید ابن مبارک بہت بڑے عالم، فاضل، محدث، صوفی، سب کچھ تھے، لیکن لائن میں لگے ہوئے تھے، جیسے ابھی مدینے میں لائن میں لگ جاتے ہیں روٹی کے لیے، میں تو اسی لائن تھا۔ بہرحال وہ بھی لائن مشقت سے آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے روٹی کی ضرورت ہے، مانگا انہوں نے، بھوک لگی تھی، پریشان تھے، اس وجہ سے لکھا ہے اس میں کہ بھوک سب سے زیادہ ابدیت پیدا کرنے والا ہے، بھوک کی صفت سب سے زیادہ ابدیت کو پیدا کرنے والی ہے، بھوک جب کی آدمی ہاتھ بڑھا دیتا ہے روٹی کے لیے، کیا ماتھانی جب سے ترجمہ کیا، ابدیت پیدا کرنے کے لیے بھوک، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ورنہ ہر آدمی فرعون ہو جاتا ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ بھوک ایسے آدمی تڑپ جاتا ہے، یہ سب کون سناتا ہے آپ کو؟ اور کہیں یونیورسٹی میں یہاں ملے گی یہ سب چیزیں؟ یہ تو یہی جو ابدیت، جو ربوبیت کے پیچھے چلے گا ابدیت لے کر کے، اسی کوئی دولتیں بھی ملیں گی، یہ علوم سب اللہ تعالیٰ کا ملکوتی علم، یہ علم ہے، علم تو یہی ہے، باقی سب معلومات ہیں۔ حضرت یعقوب صاحب نے کہا یہ علوم نہیں ہے، یہ جو علوم ہے جس کو نام دیا ہے یہ سب معلومات ہے، اس کو یہ کر یہ ہو جائے گا، اس کی یہ اس میں ملا یہ ہو جائے گا، اس میں سے یہ اڑے گا، بس یہ معلومات، یہ تجربیات اور کیا معلومات ہیں، علم نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے جو اللہ کی طرف ملتا ہے، العلم نور، علم ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ خود سے اس قلب میں ڈالتے ہیں، یہ وہ علم ہے۔ امام مالک صاحب قول ہے العلم نور، علم نور ہے جو اللہ تعالیٰ لوگ مومنین کے قلوب میں ڈالتے ہیں، وہ اصل علم کتاب و سنت ہے، ہمارا علم ہے، یہ وہ معلومات ہے، یہ علم ہے،
فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. دیکھیں آیا کہ علم آیا، آپ جانیے کوئی معبود نہیں سوا اللہ کے. علم یہ ہے، اللہ کو اللہ سمجھنا، اس کو معبود ماننا، ایک ماننا، یہ علم ہے. اور جتنے علوم دنیا کے ہیں یہ سب اسی علم کی تابع ہیں. اگر تابع ہیں تو مقبول ہے، ورنہ نہ مقبول، مردود، کوئی اس کا درجہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہم علم. علم ایسی چیز ہے کہ رسول کو جبکہ تمام انبیاء کے برابر علم دیا گیا تھا، حضور کو کیوں دیا گیا کہ نہیں؟ جب بھی کہا جا رہا ہے قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. کوئی چیز ہے ایسی جس کی طلب کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے، اپنے رسول کو حکم دے رہا ہے. قل رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کو بڑھا دیجیے. معلوم ہوا کہ یہ علم نبی بھی محتاج ہے اس علم کی طرف کا. ہمارا شمع کیا ہے تو وہاں معلوم ہوگا کیا علم. لا یلہمہ الا السعداء، اس کا الہام سعداء ہی نیک وقت ہی رکھے جاتا ہے. حدیث ہے. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. لوگوں کو کہا گیا کہ نافرمانیاں نہ کرو کھا پی کر کے. بہرحال فلاح یہی ہے، فلاح پر بات ہو رہی ہے کہ رزق بلا مشقت کے مل جائے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اعمال اخلاص سے ہونے لگے. تیسری چیز دنیا و آخرت دونوں بن گئی. کسی کو کھانا مل جائے، صحت مل جائے اور اعمال کی توفیق ہو جائے، اب اس سے بڑھ کے کوئی نعمت ہے؟ ان دونوں سے اس کی دنیا مل گئی اور اس سے اس کی معاش اور معاد. اسی کو فلاح کہتے ہیں. بچہ فلاح بہت بڑی نعمت ہے. اس میں مجھے یاد آ گیا تھا فلاح پر قد افلح من تزکا. فلاح پائی اس نے تزکی کیا. تو فلاح کے معنی کوئی آئے تھے ہم لیے رہتے ہیں نا، جو آپ لیے رہتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اس میں موبائل یہ تو لیے ہی موبائل. فوراً انہوں نے فلاح کے معنی دکھا دیا. اس میں لکھا ہوا تھا اگر ہے تو وہی میں نے دیکھا. میں اصل کتاب میں دیکھوں کیا ہے تو فلاح کے معنی بہت عمدہ لکھا ہوا تھا. ابھی دیکھ لیا میں نے. فلاح ہے نا فلاح دو قسم کی ہے. کیا ڈالو دیر ہو جائے گا کل بیان کریں گے. وزار کے درمان فلاح کی دو قسم ہے. فلاح بولتے بھی ہیں صلاح فلاح. آپ کی تعریف کر دیا میں نے نا. سانس بلا مشقت کے آ جائے اور اس کا مطلب رزق بلا مشقت کے ملے اور اعمال اخلاص. یہ عافیت کی تعریف وہ کسی کیا سیدہ رفاعی نے کیا. یہی کہہ رہے ہیں اسی کتاب ہی ہے لغات القرآن. مفردات نے لغات القرآن بیان کیا ہے. وزار کا دربان دو قسمیں ہیں. اب دنیوی و اخروی. فلاح دنیوی بھی ہے اخروی بھی ہے. فالدنیوی الظفر بالسعادات التي تطيب بها حیات الدنیا. دنیوی فلاح یہ ہے کہ اس کو سعادات مل جائے کہ دنیا میں اس کو چین مل جائے. دیکھتا الظفر بالسعادات التي تطيب بها حیات الدنیا. دنیا کی طیب خوشگوار پہلی ہے. دنیا میں اس کو خوش عیشی مل جائے. اس میں صحت آ گئی کہ نہیں، روزی کی فراخی بھی آ گئی کہ نہیں، عزت بھی آ گئی، سب آ گئی. یہ ہے فلاح. بالسعادات التي تطيب بها حیات الدنیا وہ البقاء والغنا والعز. وہ کیا ہے؟ باقی صحت ملے. یہ دنیاوی سعادت یہ کہ صحت ملے، والغنا اور غنا بھی ملے، مالداری کہیے گا، اور عزت بھی ملی. یہ تین چیزیں دنیاوی فلاح میں. تین چیزیں یہ لکھے ہیں کہ حیات ملے اس کو اور اس کے ساتھ غنا بھی ملے لوگوں سے، والعز اور عزت بھی ملے. فلاح سے فلاح کے معنی کچھ اچھا مانوں گا مانگنے میں بھی. عافیت کی تعریف
یہ تو نہیں حضرت، وہ تو حضرت سناتے رہتے تھے، علماء سناتے رہتے تھے کہ آپ کی تعلیم آپ کو معلوم نہیں ہوگی. یہ ہے وَإِيَّاهُ قَصَدَ الشَّاعِرِ، کہتے ہیں افلح، افلح یہ شعر کا ہے. فلاں آدمی، افلح کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو لکھی گئی ہیں وہ سب چیزیں حاصل ہو جائے، اسی کو فلاح کہتے ہیں. شعر فوراً اشعار لے آئے ہیں. ایک فلاح اخروی ہے، یہ تو فلاح دنیاوی ہے، صحت مل جائے، روزی آسانی سے مل جائے، عزت بھی رہے، ایک بات دنیاوی. اور اخروی کون ہے؟ ذالک اربعۃ اشیاء بقاؤن بلا فنا، بغیر فنا کے بقا. یہاں جو کچھ بھی ہے باقی نہیں ہے، فنا ہوگی. وہاں فنا کی ایسی چیز مل جائے جو فنا ہونے والی نہ ہو، وہ آخرتی میں ہوگی. وہ غنن بلا فقر، یہاں کتنے ہی مالدار ہو، فقر فقیر ہو جاتا کہ نہیں، کتنے ہی وہ بقا نہیں ہے، فنا مرتا ہے. کتنے بڑے تو ختم ہو گئے، کتنے علماء ختم ہو گئے، کتنے لیڈران ختم ہیں، کتنے وزراء ختم ہوا ہوئے کہ نہیں، سب ختم. بقاؤن بلا فنائی، بقا ہے فنا کے بغیر. وہ غنن بلا فقری، اور غنا ہے بلا فقر. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. جو کھاؤ پیو، کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں. یہ نہیں کہ آم کا موسم ختم ہو گیا، آم نہیں ملے گا. ارے اب کہاں ساری ملے گا، اب کہاں کہا جاتا نہیں، وہاں یہ سب نہیں. یہ لگڑا نہیں، یہ لگڑا عذر ہے، وہاں دائمی نعمت. غنن بلا فقر و عز بلا ذل. کیا عزت بغیر ذلت کی، یہاں تو ذلت بھی ہے. حضور فرماتے ہیں اللہ انی اسرک اللہ انی ذلیل فعزنی، یہاں ہم ذلیل کو عزت دیجیے. اللہ انی فقیر فارزقنی، ہم فقر و فاقہ میں ہم کو روزی دیجیے. یہاں تو ہے، وہاں یہ سب نہیں ہوگا. وہ علم بلا جہل، یہ بھی مولانا ایسا علم ہوگا جس کے اندر جہل نہیں ہوگا. یہاں کی علم جہل، یہ میں کہہ رہا تھا، معلوم ایسا علم ہے جو جہل کو لیے ہوئے ہے. یہاں کے علوم ایسے ہی ہیں، سوا کتاب و سنت کے علوم کے، اس میں جہل نہیں ہے. حضرت ہمارے اسے کیسے قرآن کیسے کہتے ہیں، کیا یہ سمجھو گے تو جاہل رہ جاؤ گے، بیوقوف رہو گے. یہ علم ہے، اس علم سے عقل بھی ملتی ہے اور فہم بھی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی توفیق دے. علم بلا جہل، یہ علم جو ہے، یہ بھی کہتے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ دیوبند جا کے فارغ ہو تبھی ہے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے. جو اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اللہ اس علم سے نواز دیتا ہے. اس کو بہت بحث کرتے تھے، مجھے یاد ہو یہ سر انجام جاہل جہنم بوت پر کرتے تھے. بعد نے کہا نہیں، یہ جاہل مراد نہیں، وہ جاہل جو اللہ رسول سے جاہل ہے. اگر کوئی یہ علم نہیں پڑھا ہوا ہے، یہ علم مگر اللہ سے ڈرتا ہے، علم کے لیے اللہ سے ڈرنا کافی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، علم کے لیے اللہ سے خوف یہ کافی ہے. اگر کوئی ڈرتا ہے اللہ سے، اس کو اصلی علم حاصل ہو گیا. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کون سا علم لے کے آیا. وہی علم بلا جہل، دیکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے نا. میں کتنے ہی یاد کرتا، یاد ہوتا، کبھی نہیں یاد ہوتا. کتاب دیکھ بیٹھے مفردات راغب ایک ساتھ مانگ رہے تھے اس کتاب، میں کہا یہ نہیں دوں گا کتاب، میں نہیں دوں گا. پرانی تھی، ارے پرانی، میں کہا مجھ کو بھی ضرورت ہے نہیں، نئی کتاب ایک سے ایک کتاب ہے. وَلِذَلِكَ قِيلَ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْآخِرَةِ، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ عیش تو آخرت کا عیش، جس کی وہاں زندگی بن گئی، صحیح معنی وہی زندگی. اللہ ہم سب لوگ کیا زندگی مطلب. لا عیش الا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا عیش الا عیش الآخرہ. کہتی عیش تو بس زندگی. حضور نے فرمایا، حدیث کے ٹکڑا ہے یہ حدیث، لا عیش الا عیش الآخرہ. ہاں آپ پڑھ گئے تھے، حضور ایسے سوئے تھے، ایسے گدا تھوڑی نا.
میں کہتا رہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدڑی تھی، اس کو دوہرا کے بچھا دیا حضرت عائشہ نے. کہا نہیں میں اس پہ نہیں سوں گا، میرے عبادت میں اس سے کچھ فرق پڑ گیا. ہر الفاظ ہے، دیکھ لیجیے اس کو. کوئی نیند آنے لگی. نیند اسی مجلسی ہے کہ سکون ملتا ہے تو نیند آتی ہے. حضرت شاہ صلی اللہ صاحب کہتے ہیں جو سونے لگتا تھا کہتے اس پر سکینہ نازل ہو رہا ہے. کون کہتے تھے؟ بڑے بڑے لوگ رہتے تھے اب ان کو نیند آنا نہیں. بہت بڑے بڑے لوگ سامنے سکینہ نازل ہو رہا ہے ان پر. یہ نہیں کہ سو نہیں، یہ نہیں کہا بھائی اب ایسا مضمون ہے کہ سکینہ نازل ہے. لا عیش الا عیش الاخرہ. یہ ہم لوگوں کو سمجھنے کی بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ فضل ہے کہ یہاں ایسی بیان ہونا ہی چاہیے خانقاہ میں، تاکہ یہاں کے عیش میں اور وہاں کے عیش میں فرق معلوم ہو جائے. یہاں کے علم میں وہاں کے علم میں فرق معلوم ہو جائے. لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں ہیں جس کو آنکھوں نے دیکھا بھی نہیں، کانوں نے سنا بھی نہیں. ولا خطر علی قلب بشر. لا عین رأت ولا سمعت ولا خطر علی قلب بشر. یہ بھی لکھا اس کے بعد یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آنکھوں سے کے لیے ایسی خوبصورت چیزیں ہوں گی. خوبصورت مطلب خالی عورتیں ہی نہ کہیے، ایسی چیزیں ہوں گی. وہ درد بھی عجیب دریا ہوں گے اس کے ساحل پر سونے اور چاندی کے زمرد کے سب جگہ وغیرہ. یہاں بھی لگا رہتا نا کہیں جائیے احمد آباد وغیرہ میں ایسے ایسے گھاٹ بنے ہوئے ہیں، دیکھو حیرت ہو جائے گی. یہ بیچارے رات کو دکھائے تھے ہم کو ان کے انتقال کو ایسی اس میں. اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے. انہوں نے دکھایا تھا احمد آباد میں بہت دور تک بنایا ہے ندی. بہرحال ولا خطرہ کا بھی بشر مطلب یہ ہے ایک مطلب وہی ہے ولا خطرہ. کہتے ایسے علوم آئیں گے جو دنیا میں علوم نہیں آئیں گے. تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسے الفاظ سے کروں گا جو دنیا میں نہیں کر سکا تھا. یہ سب آنے والا ہے مجھے آنے والا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک فریق جنت میں جائے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنتیوں والے فریق میں بنا دے. اللہ تعالی اس سب کے لیے دنیا میں مجھے کچھ نہ کچھ لگا ہی رہتا ہے. پریشانیاں بھی ہیں، الجھنیں بھی ہیں. اگر یہ الجھنیں وہاں کے الجھنوں کو دور کرنے والی ہوں تو بہترین سودا ہے، لے لو. سب چیزیں اس طرح اللہ نے خرید لیا ہماری جانوں کو. اس طرح مومن بے موالے لکھا ہوا ہے کہ دو جماعت ہو گئی کہ اللہ نے ہماری چیز خرید لیا. ایک جماعت یہ ہے اللہ نے ہماری چیز ایسی ہوئی کہ اللہ نے خرید لیا، دل پر شکر ادا کیا ہے تو ان کو سفید رنگ دیا جائے گا چاندی والا. اور اسی میں سے بعض وہ جماعت ہیں جس کو دیکھ کر وہ تو خوش ہوئے تھے تو ان کو ذکر دیا گیا خوشی، اور بعض وہ یہ ہے کہ شرمندہ ہوئے کہ ہماری کیا نعمت ہے اللہ نے خرید لیا. وہاں تو یہ ہے کہ خرید لیا اللہ نے، خوش ہو گئے، اور وہ لوگ شرمندہ ہو گئے ہیں. کس نے لکھا ہے؟ اسی میں کتاب میں ہے. یہ علم خاص ہے. وہ دیکھ کر کے کہ اللہ نے ہماری چیز خرید لیا تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے خوشی ہوئی ان کو. تو خوشی میں چہرہ دمکتا ہے نا سفیدی، تو ان کو چاندی دی جائے گی. بات. اور جو لوگ شرمندہ ہو گئے تو شرمندگی میں کیا ہوتا ہے؟ چہرہ پیلا ہو جاتا ہے تو ان کو سونا دیا جائے گا. ان کا درجہ بڑھا ہوا ہے. جو ایسے جنت کی ہر وہ چیز جو سفید ہوگی وہ پہلی درجے کو دی جائے گی، اور جنت کی ہر وہ چیز جو پیلی ہوئی سونے کی وہ ان لوگوں کو دی جائے گی. سنا کبھی مضمون سنا یہ بات عالمی لکھا اللہ تعالیٰ. یہ جنت ہے مجھے
ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر امت کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو جنت کے خوبیوں کو بیان کرو، کون سننے والا ہے؟ کہتے سب سے جنت مانتے ہی نہیں. شراکات میں جنت و نار مخلوقتان، جنت سب مخلوق پیدا ہے، موہومات نہیں ہے، موہوم نہیں ہے، متحقق ہے، موجود ہے، مخلوق ہے. لا ولذلك قيل لا عيش الا عيش الاخره، وقال تعالى وان الدار الاخره هي الحيوان. دیکھیے آگے لغت ہے نا کہ دار آخرت کیا؟ حیوان، حیات والی ہے، وہاں موت نہیں ہے. موت کو ذبح کر دیں گے اللہ تعالیٰ، دکھایا جائے گا دیکھو موت ذبح کر، جو کچھ ہے جنت میں ابد الآباد تک رہو. جنت میں جب رہنا ہی ہے تم کو، اللہ ہم سب لوگوں کو جنتی بنا دے. اسی لیے سب دوڑ دھوپ ہے مولانا. اگر یہ ذہن میں نہیں تو کچھ نہیں. کیا ہے جنت و دوزخ؟ اسی بنا پہ آیا ہے. حضرت عائشہ نے فرمایا حجت اللہ البالغہ میں کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی آیات نازل فرمائی اور دوزخ کی آیات نازل فرمائی تاکہ جنت کے آیات سے امید پیدا ہو جائے، تاکہ عمل کرنے لگے، اور دوزخ کی آیات سے خوف پیدا ہو جائے تاکہ یہ بدعمالیوں سے بچے. لا عیش الا، تم بھی کرو گے تبھی ملے گا جنت اور دوزخ. موہومات نہیں ہے. کتنے دہلیہ ہو گئے بھائی، تم کو اب آگے والی خبر کیا معلوم کہ تم جیل میں نہیں معلوم، تو وہ بھی تم کہو کہ نہیں معلوم. ویسے ہی کہہ دو مانو، لیکن ہم کو معلوم ہے، ہم نے دیکھا نہیں. اب جتنے شہر کا نام آتا ہے سب لوگ گئے وہاں، لندن کے شہر گئے ہیں، نہیں معلوم کہ لندن ہے، اخبار میں آ رہا ہے لندن کے لوگ وہاں بات ہو رہی ہے، مانتے کو نہیں. کینیڈا میں ایسے ہے یہاں 6 مہینہ دن 6 مہینہ رات رہتی ہے، وہیں وہاں لوگ جاگتے ہیں رہتے ہیں، وہ زندگی بسر ہو رہی ہے کہ نہیں. اور اوپر حصے میں ماننا ہے، سب ماننا ہے. اس کو ماننے میں محمد ابن زکریا جو کہے تو ٹھیک. محمد ابن زکریا طبیب تھا، وہ جو کہے یہ اس کا یہ خاصہ ہے، بنفشہ کا یہ خاصہ ہے، ختمی کا یہ تسلیم. لیکن محمد ابن عبداللہ جو کہے تو اس میں اشکال ہے. محمد ابن زکریا جو کہہ دے وہ ٹھیک. ختمی کا یہ نفع ہے آپ مانیے، سپستا کا یہ نفع ہے، کھانسی جائے گی مانیے، مانتے کہ نہیں. لیکن محمد ابن زکریا کا محمد ابن عبداللہ کہتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جس کے برابر کوئی کلمہ نہیں. امنان میں تکلیف حبیبتان عند الرحمن ہے کہ نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ آیت الکرسی کے یہ فوائد ہیں، اشکال. اور نیند کی گولی کھا کھا جو اس کو مانتے ہیں چین سے یہ نیند کی گولی کھاتے کیا چین سے کھائے سونے کے لیے، یقین ہے. لیکن آیت الکرسی پڑھ کر بھی چین سے سو سکتے ہو. نعمتیں الکمول ان حزب اللہ هم المفلحون. اب لکھتے ہی چلے گئے مول صاحب. اللہ تعالیٰ کے جو حزب ہے وہی مفلح فلاح پانے والے ہیں. ان حزب اللہ هم المفلح، یہی ہے نا بھائی. ان حزب اللہ قد افلح من تزکا. آ گیا یہ جو سننے والا تھا اب نہیں سنا کل. قد افلح من تزکا، فلاح پائے اس نے جسے نفس کا تزکیہ کیا. جس کا نفس پاک صاف ہو وہ فلاح پائے گا. اسپتال میں فلاح نہیں ملے گی. ہاں حالات ہیں فلاح کس کو فلاح؟ یہ بیماری کسی کو چھوڑتی ہے؟ نہ فلاح وہ اسپتال کو نہیں چھوڑتی، نہ بنگلوں کو چھوڑتی ہے، نہ شہروں کو چھوڑتی ہے، پہاڑوں کو چھوڑتی ہے. ہر جگہ ہے کہ نہیں. قد افلح من تزکا، فلاح پائے اسے جس نے نفس کا تزکیہ کیا. قد افلح من زکاہا، سب جمع کر دیا. یہ ہے جتنا سب جمع کر دیا. قد افلح المومنون، قد افلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قد افلح المومنون الذين في صلاتهم. میں کہتا ہوں کہ صلاۃ کے حکم کے ساتھ خشوع کا بھی حکم کرو، تعلیم دو.
سنت کے مطابق نماز پڑھو. فلاح پائے اسے جیسے نماز میں خوشو یہ ہے کہ نہیں. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مطلقاً نماز نہیں ہے بلکہ خوشو اختیار کرنے والے وہ فلاح پانے والے ہیں. اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ نہیں خوشو والی نماز پڑھیں. قد افلح المؤمنون. اللہ ہم لوگوں کے نمازوں میں بھی جان ڈال دے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم ہے کہ آیت 12. سمجھ. قد افلح المؤمنون لعلکم تفلحون. فلاح پر جتنی اب آیتیں ہیں الفاظ ہیں وہ سب کو جمع کریے. مفردات راغب اس کو کہتے ہیں. انه لا یفلح الکافرون اولئک هم المفلحون. قد افلح المؤمنون من استعلا ہے نا یوم. قد افلح اليوم من استعلا. یہی شاید ہے. فیصیح انہم قصدوا فلاح دنیوی وهو الاقرب. یہاں سب کیا ہے جنہوں نے فلاح دنیا کو دے دیا تھا. وسمي السوء فلاح يقال انه سمي بذلك لقوم عنده حي على الفلاح حي على الفلاح. وقولهم في الاذان حي على الفلاح اي على الظفر الذي جعله الله له بالصلاة. کہ حي على الصلاة یہ ہے کہ آؤ نماز پر جس کامیابی کا وعدہ کیا گیا ہے آ جاؤ نماز میں مل جائے گی. بہت عمدہ ہے لیکن اب یہ حي على الظفر الذي جعله الله له بالصلاة. اس کامیابی کی طرح آ جاؤ جس کا اللہ نے وعدہ کیا نماز پر. وسمي السهول الفلاح حي على الصلاة أي على الظفر الذي جعله الله لنا بالصلاة. وعلى هذا قوله حتى قبل أن يقول الفلاح. یہاں تک ہم ڈرے کہ فوت ہو جائے گا مجھ سے فلاح کہیں اور کیا ہے. أي الظفر الذي جعله لنا بالصلاة الأتمة. یہی چلے گا. اب فرق بہرحال اس دیکھنے سے فائدہ ہوا نا. اگر آج بتایا جاتا کہ کون نکالے گا تو نہ ہوتا. 2 دن کی مجلس ہے یہ. فلاح دینی عزت اس میں بھی ہے. سب چیزیں فلاح کے معنی معلوم ہو گیا. دنیاوی بھی ہے اور دینی بھی ہے. دنیاوی فلاح اطمینان انشاءاللہ اور آخرت کی کامیابی کا. لا عیش الا عیش. اس کے اندر فنا نہیں ہے. جو عیش مل گیا مل گیا. قد افلح المؤمنون الذین فی صلاۃ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل وہ کامیاب ہو گیا. ومن زحزح عن النار. ابراہیم آدم نے یہی کہا کہ اس کا تو وعدہ کرو کہ مجھ کو فلاح مل جائے گی آخرت میں تب چلوں حکومت طرف. میں حکومت پہ لات مارتا ہوں. جو وہاں کی نعمت سے محروم کر دے وہ حکومت کیا ہے سلطنت کیا ہے. وہ تو خزانہ ہے. سیدنا رفاعی فرماتے ہیں جوانوں سے اے جوانوں تم ان کوڑیوں کو لے کر کے ان سنگریزوں کو لے کر کے ان جواہرات سے کیسے استغنا برت رہے ہو. جوانوں کو خطاب کیا اے جوانوں سنگریزوں کو لے کے کوڑی سنگریزوں کو لے کر کے تم جواہرات سے کیسے استغنا برت رہے ہو. جوانوں کو خطاب کیا. اپنی جوانی کو کہاں مٹا رہے ہو کہاں ضائع کر رہے ہو. بھائی معمولی آدمی ہے ان کے ہاتھ نکل گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک علم ہے. یہ علم دین ہے علم آخرت ہے. اس وجہ سے جو لوگ آخرت کی بات علماء آخرت کو کہا جاتا ہے. جو بات نہیں کرتے علماء ہیں لیکن علماء دنیا ہے. علماء آخرت وہی ہے جو اس کی طرف متوجہ کریں آخرت کی طرف. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کے لیے اللہم صلی اللہ سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی. یا اللہ تیرا شکر ہے آج مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا بیان کرنا ہے. مستقیم کے لیے بے لحاظ اس کے دعا فرماتا بے لحاظ اس میں وہ بھی آ جائے گا.
ہے دماغ اپنا تو یاد ہی نہیں ہے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بہت جامع دعا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ اپنے دوستوں کی جتنی بھی حاجات ہوں اللہ ان کو پوری فرما دے, اور جس کی جو بھی پریشانیاں الجھنیں ہوں اللہ ان کو دور فرما دے اپنے فضل و کرم سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ کو وسیلے سے یہ دعا چاہتا ہوں, یا اللہ ان دعاؤں کو, ان معوذات کو, جن جن چیزوں سے ہم نے پناہ مانگی ہے اللہ ان سے پناہ دیجیے. جو دعائیں جس چیز کی مانگی ہیں اللہ ان سے منواز دے, مشرف فرما دے. اللہ کی ذات غنی ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جانتا ہے. ہماری تمام جتنی پریشانیاں ہیں جو اس وقت انفرادی بھی پریشانیاں ہیں, اجتماعی بھی پریشانیاں ہیں, دینی بھی پریشانیاں ہیں, دنیاوی بھی پریشانیاں ہیں, جسمانی بھی پریشانیاں ہیں, روحانی بھی پریشانیاں ہیں. یا اللہ ان تمام پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دے, اور جتنی یہ نعمتیں ہیں دینی علمی ان تمام نعمتوں سے ہم سب مشرف فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام اولیاء اعظام علماء کرام جو ایسی کتابیں لکھے گئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر مرحمت فرمائے, اور اپنے دربار میں ان کو نعمتوں سے عزتوں سے سرفراز فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.